کرسی پر نماز کے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مساجد میں کرسیوں کا رواج عام ہو رہا ہے اور لوگ عذر سے یا بلا عذر کے کرسیوں کو نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج ابھی چند سالوں سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے اور اعذار ان کو بھی لاحق ہوتے تھے، مگر کبھی لوگوں کو کرسی پر نماز کی نہیں سوجھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ لوگ اچھے خاصے ہیں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی قوت پوری طرح رکھتے ہیں اور اپنے گھروں سے چل کر آتے ہیں، مگر نماز کے وقت خود ہی کرسی کھینچ کر اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں میں تکاسل و تغافل ہے اور نماز کی اہمیت سے وہ بے خبر ہیں، لہٰذا ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کہ بعض اللہ کے بندے واقعی عذر اور شدید مجبوری میں کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ عذر شرعی و معقول ہوتا ہے۔ اور آج کل قوا کی کمزوریوں اور نئی قسم کی بیماریوں نے اصحاب اعذار کی بھی بہتات کر دی ہے۔ الغرض ایک جانب دین سے غافل اور لاپرواہ لوگ ہیں جو بلا وجہ و بلا عذر محض تناسانی و لاپرواہی سے اور غفلت و سستی کی بنا پر یا محض شوقیہ یا فاخرانہ طور پر نماز کے لیے کرسیوں کا استعمال کرنے لگے ہیں، تو دوسری جانب ان حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر و خوف اور احکام الہی کی عظمت و جلالت موجود ہے، اور وہ بھی کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ وہ واقعی معذور و مجبور ہیں۔ بلا عذر کرسی پر نماز ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں قیام، رکوع و سجدہ فرائض میں داخل ہیں، اور بلا عذر ان میں سے کسی کو چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی، اور کرسی پر نماز پڑھنے والا ان تمام فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، قیام کی جگہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور رکوع و سجدہ دونوں کو چھوڑ کر محض اشارے سے ان کو ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو لوگ بلا عذر معقول کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو ان کے نامہ اعمال اس سے خالی ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اگر قیامت کے دن نماز کی محنت کرنے کے باوجود ہمارا نامہ اعمال نماز سے خالی ہو تو کیا ہوگا۔ عذر معقول کی وجہ سے کرسی پر نماز جائز ہے۔ چنانچہ شریعت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اس نے بیماری و تکلیف کو تخفیف احکام کا سبب مانا ہے۔ اسی کو فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی مشقت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مشقت دو قسم پر ہیں، ایک وہ مشقت جو عبادت سے اکثر و بیشتر جدا نہیں ہوتی، جیسے وضو و غسل میں سردی کی مشقت، اور لمبے دنوں اور سخت گرمیوں میں روزے رکھنے کی مشقت، تو اس قسم کی مشقت کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے عبادات کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری وہ مشقت ہے جو عام طور پر عبادات سے جدا ہوتی ہے۔ اس کے کئی مراتب ہیں۔ پہلی بڑی اور پریشان کرنے والی مشقت ہے، جیسے جان پر یا اعضاء پر خوف کی مشقت، تو یہ مشقت موجب تخفیف ہے۔ دوسری معمولی و ہلکی مشقت، جیسے انگلی میں معمولی درد ہونا یا سر میں معمولی سا چکر ہونا یا معمولی سی طبیعت کی خرابی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور تیسری ان دونوں کی درمیانی مشقت ہے، جیسے رمضان میں بیمار آدمی کے روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا بیماری سے دیر سے صحت یاب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ الغرض مشقت و بیماری اسباب تخفیف میں سے ہے، مگر ہر تکلیف و بیماری نہیں، بلکہ وہ جس میں انسان کو ناقابل برداشت تکلیف پیش آئے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ شریعت میں معذور کے لیے سہولت ہے۔ نمبر 1، قیام فرض ہے، لہٰذا جو شخص قیام کر سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔
اور جو کسی عذر کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ پورا وقت کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ دیر قیام کر سکتا ہے تو وہ کچھ دیر قیام کرے اور بعد میں بیٹھ جائے۔ اگر اس نے کچھ دیر قیام پر قدرت کے باوجود کچھ دیر قیام نہیں کیا اور شروع ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ نمبر 2، اور جو شخص خود تو نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن کسی دوسرے آدمی یا کسی چیز کو سہارا دے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کسی کے سہارے سے کھڑا ہونا لازم ہے، اس کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی خود بھی نہیں کھڑا ہو سکتا اور نہ کسی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 3، قیام کر تو سکتا ہے مگر اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، جو ناقابل برداشت ہے یا بیماری و عذر کے بڑھ جانے کا غالب گمان ہے، تو اس کے لیے بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر کسی چیز کے سہارے کھڑے ہونے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کے سہارے قیام کرے، اور پورا وقت کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے مگر کسی چیز کا سہارا لینے سے بقیہ وقت میں قیام میں تکلیف نہیں ہوتی تو وہ کچھ دیر تو خود قیام کرے اور باقی وقت کسی چیز کے سہارے سے قیام کرے۔ اور اگر کسی کو ہر صورت میں شدید تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص گزشتہ تفصیل کے مطابق کسی بھی طرح قیام نہیں کر سکتا اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے، نہ کہ کرسی پر۔ اور اگر خود بیٹھ نہیں سکتا لیکن کسی دوسرے شخص یا چیز جیسے دیوار وغیرہ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنا ضروری ہے۔ کرسی پر نماز کا مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو لیکن کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1، مثلاً ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کمر میں راڈ داخل کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا اور رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ایک شخص اس قدر کمزور ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، اگر اٹھتا بیٹھتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے کام کاج کرتا ہے اور اسی میں نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ نمبر 3، ایک شخص کو موٹاپے کی وجہ سے زمین پر بیٹھنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ چل سکتا ہے اور قیام بھی کر سکتا ہے مگر بیٹھ نہیں سکتا، لہٰذا کرسی پر ہی اس کو اپنے تمام دنیاوی کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور نماز بھی وہ اسی پر پڑھتا ہے۔ نمبر 4، ایک شخص اس قدر کمزور یا بیمار ہے کہ زمین پر از خود نہیں بیٹھ سکتا اور اگر بیٹھ گیا تو اٹھ نہیں سکتا، بلکہ اس کو اس صورت میں 1-2 آدمیوں سے مدد لینی پڑتی ہے اور بعض دفعہ کوئی ایسا خادم یا مدد کرنے والا میسر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس پریشانی کی وجہ سے کرسی پر ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ نمبر 5، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈاکٹروں کی ہدایت ہوتی ہے کہ نیچے نہ بیٹھا جائے ورنہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے بھی کرسی پر نماز کی ضرورت کسی کو پیش آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے ان تمام صورتوں اور اس طرح کی دیگر صورتوں میں عذر معقول موجود ہے اور اس کا اعتبار کرنا شرعاً بھی درست ہے، لہٰذا اس قسم کے اصحاب اعذار کو کرسی پر نماز کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ فقہا کے کلام میں یہ ضابطہ ہے کہ طاعت بقدر طاقت ہوا کرتی ہے۔ جب اس قسم کے اعذار میں نیچے بیٹھ کر نماز کی طاقت نہیں یا نیچے بیٹھنا بڑا مشکل ہے تو کرسی پر پڑھنے کی اجازت ایک معقول بات بھی ہے اور اصول فقہیہ کی روشنی میں شرعی بات بھی ہے۔ لیکن اس جگہ وہی 2 باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ عذر موجود ہو، بلا عذر کرسی پر نماز پڑھنا گناہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے نماز ہوتی بھی نہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ معمولی اور چھوٹا موٹا عذر نہیں بلکہ معقول و شرعاً معتبر عذر ہو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی یا تو سکت و طاقت ہی نہ ہو یا طاقت تو ہو مگر اس سے ناقابل برداشت تکلیف و درد ہوتا ہو، یا زمین پر بیٹھنے سے بیماری و تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس صورت میں کرسی پر نماز کی اجازت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل سے متعلق ویڈیوز اور اہم معلومات آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیچے میں لال کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے، جب آپ اس پہ سبسکرائب کریں گے تو بغل میں ایک گھنٹی آئے گی، اسے بھی ایک مرتبہ ٹچ کر دیں۔ اس سے ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔